بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. ألم يأن يحمل الذين آمنوا نزلت في شأن الصحابة رضي الله عنهم لما أكثروا المزاح أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل بالتخفيف والتشديد من الحق القرآن ولا يكون معطوف على تخشع كالذين أوتوا الكتاب من قبل هم اليهود والنصارى فطال عليهم الأمد الزمن بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم لم تلن لذكر الله وكثير منهم فاسقون. اعلموا خطاب للمؤمنين المذكورين أن الله يحيي الأرض بعد موتها بالنبات فكذلك يفعل بقلوبكم بردها إلى الخشوع قد بينا لكم الآيات الدالة على قدرتنا بهذا وغيره لعلكم تعقلون. اچھا جی. الم یأن للذین آمنوا، کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں پر، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، لذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذکر کے وقت یا اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے، وما نزل من الحق، ولما نزل من الحق، اور جو حق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کی وجہ سے، جو قرآن اللہ نے نازل کیا اور جو ذکر ہے اس کی وجہ سے ان کے دل نرم نہیں ہو رہے ہیں. تخشع قلوبہم، دلوں کا اطمینان، تخشع قلوبہم، دلوں میں نرمی، تخشع قلوبہم، دلوں کا خوف، تخشع قلوبہم، دلوں میں اطاعت کا جذبہ اور زیادتی ایمان، ایمان کی زیادتی، یہ سب مراد ہے. الم یأن، اے الم یحن، حان یحین یحن، باع یبیع یبیع، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے. یہ نازل ہے صحابہ کرام کے بارے میں جب انہوں نے مزاح زیادہ شروع کیا. کہتے ہیں کہ جب خوشحالی آئی تو مزاح زیادہ کرنے لگے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے اسلام اور اس آیت کی نزول میں 4 سال تھے، درمیان میں 4 سال تھے. ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، نزل وما نزل. الم یأن للذین آمنوا، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہے. الم یأن للذین آمنوا باللسان ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یعنی یؤمنوا بالقلب، کیا ظاہری ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل بھی مومن بن جائے، ان کے دل بھی مسلمان ہو جائے. بعض کہتے ہیں مومنین مراد ہے. تو الم یأن للذین آمنوا، ایمان والے جو پہلے سے ایمان ہے، مومن ہے، تو ان کے دل نرم نہیں ہوئے. ایمان تو ہے لیکن مقصود دلوں کا اطمینان، نرمی، خوف، زیادت ایمان، اطاعت، کثرت اطاعت. من الحق، قرآن کریم. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور یہ نہ بنے ان لوگوں کی طرح، معطوف ہے تخشع پر، ان تخشع و اللہ یکونوا، ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی من قبل، پہلے، یعنی من قبل هذه الامت، یہود اور نصارہ. من قبل میں قبل مبنی بر ضمہ ہے اس لیے کہ مضاف الیہ محذوف ہے. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، فطال علیہم الامد، پس لمبا ہو گیا ان پر ان کا زمانہ، ان کے اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان
زیادہ زمانہ گزرا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل ہو گئے سخت، ان سے خوف نرمی نکلی۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے الزمن بینہم و بین انبیائہم، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے فطوال علیہم الامد، پس لمبی ہو گئیں ان پر ان کی عمریں، یعنی ان کی عمریں لمبی ہو گئیں۔ جب عمر لمبی ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ بس ہم تو لمبی عمر کے مالک ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ فقست قلوبہم لم تکن لم تلن لذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذکر کی وجہ سے ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل کی سختی کا علاج قرآن کریم ہے، اس لیے کہ لذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے، وما نزل من الحق، قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ دل کو نرم کرتی ہے۔ قرآن کریم کا علم، قرآن کریم پر عمل، صرف علم نہیں بلکہ عمل اس کے ساتھ ہو۔ صرف علم تو فٹ بال کی طرح آدمی کو، فٹ بال یا والی بال کی طرح آدمی کو اوپر اڑاتا ہے اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم الانسان الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، علم سکھایا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، صرف علم کی وجہ سے لیطغی بن جائے گا اگر عمل نہ ہو۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت فاسق بنے، یعنی یہاں فاسقون کا یہی مطلب ہے، فاسقون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کون سی فسق میں مبتلا ہو، کافر بنے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اعلموا ما قبل سے دل کی سختی کا علاج قرآن کریم ہے، اور اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، زندہ کرنے کے بعد تم کو قسوت کی سزا دے گا اگر تم نے قسوت کو دور نہیں کیا، نرمی پیدا نہیں کی۔ جان لو تم مسلمانوں یا جو بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتے ہیں زمین کی موت کے بعد، زمین کو تازہ کرتے ہیں زمین کی خشک ہونے کے بعد بالنبات، فکذالک یفعل بقلوبکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی کر دے گا ذکر کی برکت سے اور قرآن کریم کی برکت سے دلوں میں نرمی آ جائے گی۔ یردھا بردھا الی الخشوع، معلوم ہوا کہ دل کی سختی کا علاج قرآن اور ذکر ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیات کو بیان کیا جو ہماری قدرت پر دال ہے، یا وہ آیات جو آیات الاحکام ہے، آیات الشواہد یا آیات القرآن، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ لو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دل کی اندر نرمی پیدا کرو، دل میں نرمی پیدا ہوئی صدقے سے، صدقہ بھی دل کے نرم کرنے کا سبب ہے۔ جب آدمی صدقہ دیتا ہے، صدقہ کا مطلب یہ ہے دوسرے پر رحم کرنا، دوسرے پر رحم کرتا ہے تو دل میں نرمی ہے۔ تو ماقبل سے ربط ظاہر ہے۔ ان المصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والیاں، کہتے ہیں تصدق سے ہے، تا کو سواد میں مدغم کر کے مصدقین، یعنی متصدقین تھا تو تا کو سواد بنایا۔ اللہ تی تصدقنا، عورتوں کا ذکر اس لیے کہ عورتوں کو صدقے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، ورنہ مصدقین تو کافی ہے، یعنی عورتیں طبعاً آ جاتی ہیں، لیکن چونکہ عورتیں صدقے میں زیادہ آگے ہوتی ہیں اس لیے ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ آیا۔ اور یہ معمولی چیزیں تو عورتیں بہت دیتی ہیں، یہ کھانا کسی کو دے دیا، بریڈ کسی کو دے دیا، یہ اس میں تو بڑی ماہر ہوتی ہیں۔
ایک قرات میں بتخفیف الصاد فیہما، مصدقین اور مصدقات، تصدیق کرنے والے مؤمنین. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دیا، قرض دیا اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ. یہ معطف ہے مصدقین پر، اس لیے کہ وہ فی حکم الفعل ہے، یعنی ان الذین تصدقوا واللاتی تصدقنا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، تو اس میں بھی فعل کے معنی آئے اور اس میں بھی. اگر کوئی کہے اس کے بعد اس کی ضرورت کیا ہے، جو صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قرض دینا صدقہ کرنا ہے. تو جواب یہ ہے کہ مصدقین اور مصدقات میں جانب فقراء کی رعایت ہے، جانب فقراء کہ جو صدقہ کرتے ہیں فقراء پر تو فقراء ہوں گے خوش. اور اقرض اللہ میں جانب مولا کی رعایت ہے کہ انہوں نے صرف فقراء کے ساتھ احسان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو قرض دیا. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پھر کتنا بدلہ دیتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں. دوسرا یہ کہ مصدقین اور مصدقات کے بعد اس کی ضرورت اس کو فرمایا کہ وہاں مراد ہے صدقات نافلہ واجبہ، صدقات واجبہ ہو یا صدقات نافلہ وہ دیتے ہیں. اس لیے اس کے لیے اسم کا لفظ آیا، جو اسم دوام پر دال ہے، تو کبھی صدقہ واجبہ ہوتا ہے کبھی صدقہ نفلی ہوتا ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے، تو اس کے لیے اسم کا لفظ ہے. اور اقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتے ہیں، یعنی دعوت کے راستے میں اور جہاد کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو کبھی کبھی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے فعل کا لفظ آیا. وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. تو یہ نقطہ بھی سامنے آیا کہ وہاں کیوں اسم آیا، یہاں کیوں فعل آیا. مثلا اللہ کو قرض دیتے ہیں، دعوت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو دعوت کے لیے جانا تو ہمیشہ نہیں ہوتا، مثلا جہاد کے لیے جانا تو ہمیشہ نہیں ہوتا. راجع الی الذکور والاناث، اس سے مذکر اور مؤنث دونوں کو راجع ہے. تو یضاعف لهم ولهم اجر کریم، یہ ان المصدقین والمصدقات، اس کی خبر کیا ہے؟ اس کی خبر بعض کہتے ہیں یضاعف لهم ولهم اجر کریم، وہ خبر ہے. بعض کہتے ہیں فازو ان المصدقین والمصدقات وقرض اللہ فازو، اور بعض کہتے ہیں یدخلون الجنت، یہ مقدر ہے. وعطف الفعل على الاسم فی صلة ال لأنه فيها حل محل الفعل. اور اگر کوئی کہے اقرضو عطف ہے مصدقات اسم پر، تو یہ تو مکروہ سمجھا جاتا ہے. فرماتے ہیں اس پر عطف ہے لیکن وہ فی حکم الفعل ہے، جیسے آپ کو بتائے الذین تصدقوا لأنہ فیہا، کیونکہ یہ اسم فیہا ال کی صلہ میں حل محل الفعل، فعل کی جگہ پر آیا ہے. اب مصنف نے اس کا جواب دیا کہ مصدقات اور مصدقین، اس کے بعد اقرضو کی کیا ضرورت ہے؟ تو مصنف نے جواب دیا وذکر القرض بوصفه بعد التصدق تقید له، اور قرضے کا ذکر صفت کے ساتھ، یعنی اقرضو قرضا حسنا کے ساتھ مقید ہے. بعد التصدق، تصدق کے بعد، تقید له، یہ اس کے اندر قید اور تخصیص ہے. تو مصنف کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ المصدقین والمصدقات کا مطلب صدقہ کرنے والے، اور صدقہ کرنے والے کے بعد اس کی ضرورت پڑی کہ صدقہ ہو مخلصانہ، صدقہ ہو اخلاص کے ساتھ.
اور اخلاص کے ساتھ اس کو بیان کیا اقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتے ہیں قرض حسن یعنی اخلاص کے ساتھ. تو یہ مصنف نے فرمایا. اور دو باتیں میں نے بیان کی، دو جواب، یعنی تقید لہو بالاخلاص، اس کو مخصوص کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، اس میں قید لگانے ہی اخلاص کی. یضاعف، ایک قرات میں یضاعف ہے، یعنی ان کے قرض کو دگنا کیا جائے گا، اس کے قرض کو کئی گنا کیا جائے گا، دگنا نہیں بلکہ کئی گنا، کئی چند کیا جائے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے اجر کریم ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کی رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ صدیق ہے، تصدیق میں مبالغہ کرنے والے ہیں، بہت زیادہ سچے ہیں. صدیق کے معنی بہت سچے ہیں، صدیق کے معنی بہت زیادہ تصدیق کرتے ہیں. اب اشکال ہے کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے تو وہ صدیق کیسے بن گئے؟ صدیق بننا تو نبی کے بعد کا درجہ ہے، جو نبی کے بعد کا درجہ ہے وہ صرف آمنوا باللہ ورسولہ سے کیسے حاصل ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ ایمانا کاملا اولئک هم الصدیقون، ایمان کامل مراد ہے. دوسرا یہ کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر، اولئک هم الصدیقون، ھذا ادنی درجات الصدیق، یہ صدیق کا ادنی درجہ ہے. تو صدیق کا ایک درجہ یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو صدیق بن گیا، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا سچ ہے جو اس نے کہا. تو سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑے اخلاص کا مظاہرہ کر دیا. دوسری چیزوں میں اخلاص ہو یا نہ ہو، اس کلمے میں تو مخلص ہے. تو یہ ادنا درجات الصدیق ہے. اور اعلیٰ درجات الصدیق وہ ہے کہ جو محل وحی تو نہیں ہے لیکن وہ محل حفاظت وحی ہے، وحی کی حفاظت کرتے ہیں. جیسے صدیق اکبر محل وحی کو کہتے ہیں نبی، اور جو وحی کی حفاظت کے لیے جان دیتے ہوں اور وحی کی حفاظت کے لیے اعلیٰ درجہ رکھتے ہوں اور ان کو کہتے ہیں صدیق، وہ الگ ہے. یا یوں کہیے کہ جن پر وحی پر اتنا یقین ہو کہ جو نبی کے دل میں آتا ہے وہی صدیق کے دل میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں صدیق. والشہداء عند ربہم، بعض کہتے ہیں کہ والشہداء عند ربہم الگ جملہ ہے، شہداء اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. بعض کہتے ہیں یہ عطف ہے ما قبل پر، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہ شہداء ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. شہداء سے کون مراد ہے؟ شہداء سے مراد یا یہ ہے کہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، والشہداء عند ربہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. عند ربہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے غیب میں ہو، جب کوئی نہ ہو تو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ ہے والشہداء عند ربہم، یہ شہداء ہے عند ربہم،
یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت میں شہادت دیں گے، شہادت علی الامم دیں گے، جیسے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم امتوں پر گواہی دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر گواہی دیں گے۔ شہداء کی دوسرے معنی یہ ہے۔ شہداء کی تیسرے معنی یہ ہے کہ والشہداء، اور یہ بیان کرنے والے ہیں عند ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تو شہداء کے معنی ہے دین اور دعوت، دین کو بیان کرنے والے، اس لیے کہ الشاہد یبین الحق، شاہد حق کو بیان کرتا ہے۔ تو والشہداء، یہ شہداء ہے عند ربہم، اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ حق بیان کرنے والوں میں لکھے جائیں گے اور ان کا مرتبہ ہوگا۔ اور چوتھا معنی یہ ہے، ان تین معنوں میں شہداء کو الگ بھی کر سکتے ہیں، ما قبل پر عطف بھی کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا معنی یہ ہے والشہداء المقتولون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مقتول ہو۔ اگر یہ معنی ہو تو پھر والشہداء الگ ہوگا، پھر ہم یہ نہیں کہیں کہ ما قبل پر عطف ہے، اس لیے کہ پھر تو یہ معنی ہوگا کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں تو یہی صدیق ہے، اور جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں تو وہ شہداء ہے۔ تو سب تھوڑے شہداء ہیں، جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر یہ الگ ہوگا۔ والشہداء مبتدا اور عند ربہم اس کی خبر۔ ان چار معنوں میں سے مصنف نے ایک معنی لے لیا، والشہداء عند ربہم، یعنی علی المکذبین من الامم، جو امتی تکذیب کرتی ہیں تو ان کے اوپر یہ گواہی دیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے ان کو دعوت اور تبلیغ پہنچائی تھی۔ لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے آدمی سچ بولتا ہے، بولتے بولتے اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹ بولتے بولتے کذاب لکھا جاتا ہے۔ ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے نور ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو کفر کرتے ہیں وکذبوا بآیاتنا، آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ کون سی آیات؟ یعنی آیات الوحدانیت یا آیات القرآن کریم۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ اصحاب الجحیم ہیں، اصحاب النار ہیں۔ نار سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ تم دنیا کے ساتھ رغبت اور تعلق مت رکھو زیادہ۔ انما الحیات واعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو تم کہ دنیا والی زندگی لعب و لہو، یہ لعب ہے اور لہو۔ آپ کو بتایا تھا کہ لعب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کئی آدمی جمع ہو، دو سے زیادہ، اور لہو کبھی اکیلے آدمی کھیلتا رہتا ہے، اس کو لہو کہتے ہیں۔ لعب اس کو کہتے ہیں آدمی کو غافل کرے مقصود سے یا نہیں، لہو اس کو کہتے ہیں آدمی کو غافل کر دے۔ لعب اس کو کہتے ہیں جو سبب فرح ہو، لہو اس کو کہتے ہیں جو سبب لذت ہو، جس سے لذت لیتے ہیں۔ تو یہ دنیا والی زندگی لعب الصبیان، یہ بچوں کے کھیل کی طرح، جیسے بچے خوش ہو جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، بس چند دن کھیلا اور دنیا سے چلے گئے۔ وَلَهْوُ الْفِتْيَانِ، اور یہ ایسا ہے جیسے جوانوں کے لیے لذت ہو،
جو جوان کہتے کرکٹ کھیلیں گے یا جوان کہتے تھوڑی دیر کے لیے تاش کھیلیں گے، اسی کی طرح ہے، بس کھیلتے رہے چند دن، ختم۔ وزینت النسوان، اور یہ زینت النسوان کی طرح ہے، جیسے عورتوں کے لیے زینت ہو تو بس عورتوں کی زینت، مردوں نے بھی اختیار کی کہ یہ چیز قالین اس طرح ہونا چاہیے، دروازہ اس طرح ہونا چاہیے، اور زینت ختم ہو گئی چند دن میں۔ زینت الشب، یہ زینت النسیان ہے، نسوان ہے، اور اسی طرح زینت الشبان بھی ہے، شبان جوان۔ وتفاخر بینکم، اور یہ تفاخر الاقران ہے، تفاخر الاقران، جیسے الساتی ساتھی پر فخر کرتا ہے، اور یوں کہیے تفاخر الشیوخ والاقران، جیسے دوست ساتھی پر تفاخر کرتا ہے، اور بڑھاپے میں آدمی تفاخر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تفاخر الشیوخ والاقران۔ وتکاثر فی الاموال، اور تکاثر الدہقان، دہقان کہتے ہیں سردار کو اور بڑی کو، اور اسی طرح تکاثر الشیوخ الذین هم مستعدون للہجران، جو دنیا کے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو ان کے لیے ایک کہتے ہیں میرے پاس یہ ہے، دوسرا کہتے ہیں میرے پاس اتنے بچے ہیں، اتنا ہے اتنا ہے، تو تکاثر ہے۔ تکاثر الدہقان، دہقان آپ نہیں جانتے، دیہات کے بڑے کو دہقان پہلے کہتے تھے، اور ہمارے ہاں دہقان اس کو کہتے تھے کہ جو دوسرے کے کھیت میں کام کرتا تھا، اس کو دہقان کہتے تھے، اس کو خوش کرنے کے لیے، ورنہ اصل معنی دہقان کا ہے سردار۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ تکاثر شیوخ بھی کرتے ہیں اور تکاثر سردار بھی۔ فی الاموال والاولاد ای الاشتغال فیہا، یعنی مشغول رہنا اموال و اولاد میں۔ واما الطاعات وما يعین علیہا، اور جو طاعات ہے، وما يعین علیہا، اور جو طاعات پر معین چیزیں ہیں، فمن امور الآخرت، آخرت میں سے ہے، یہ امور آخرت میں سے ہیں۔ تو جو دنیا والی زندگی ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار ثم یہیج، کمثل غیث، دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے بارش برستی ہے تو خوبصورت نباتات نکلتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مدت کے بعد وہی نباتات سوکھ جاتے ہیں اور پک جاتے ہیں، اور کچھ مدت کے بعد پیلے پڑ جاتے ہیں اور پھر کٹ جاتے ہیں اور ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تم بھی دنیا میں اسی طرح ہو جاؤ گے، جوانی ہوگی، بچپن ہوگا، جوانی ہوگی، بڑھاپا ہو جائے گا، ختم ہو جاؤ گے۔ ہاں، آپ کے اعمال اور آپ کی روح رہے گی، اس لیے اس پر محنت کرو۔ فرماتے ہیں وتفاخر بینکم، آگے تو ہو گیا، کمثل غیث، کمثل ایہیا فی اعجابها لکم، پسند ہونے میں تمہاری لیے کہ تم کو پسند ہے، وَإِذْمِحْلَالِهَا، اور اس کے مضمحل ہونے میں کہ دنیا مٹ جائے گی، مضمحل ہو جائے گی۔ اضمحلال جیسے تم بھی بوڑھے ہو جاؤ کہ مر جاؤ گے، فصل بھی بوڑھی ہو گئی، مر گئی، کمثل غیث، لیکن جیسے فصل پک گئی اور اس کے بعد سب لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے تم بھی دنیا میں عمل کرو تاکہ فائدہ اٹھاؤ۔ کمثل غیث، بارش کی طرح۔ غیث مطور نافع میں استعمال کرتے ہیں، مطور عام ہے، مطور نافع، اعجب الکفار نباتہ، اعجب الکفار نباتہ، کہ خوش کر دیا
الکفار مزارعین کو اور کاشتکاروں کو نباتہ اس کے اگنے نے، اس کے اگنے اور نباتات نے اس کو خشک کر دیا. کافر سے کفار کافر کی جمع ہے، اور اس سے کون مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ کفار سے مراد کاشتکار ہے، کما یقول المصنف، اور کافر کفر سے ہے، کفر کے معنی چھپانا. تو مزارع بھی، کاشتکار بھی بیج کو چھپاتا ہے زمین میں. اس لیے طالب علموں نے مقولہ بنایا ہے رأیت کافر ابن کافر یکفر بکافر فی کافر بکافر. سمجھ گئے؟ یہ طالب علموں کا مقولہ ہے. رأیت کافر ابن کافر، میں نے کاشتکار ابن کاشتکار کو دیکھا، یکفر بکافر کہ چھپا رہا تھا، بکافر ٹریکٹر کے ساتھ. ٹریکٹر اس پہلے زمانے میں ہل، کیونکہ وہ چھپانے والا ہے بیج کو. فی کافرن زمین میں، اس لیے کہ زمین بھی چھپانے والی ہے. بے کافرن تو یہ معنی ہوگا اعجب الکفار نباتہ کہ کاشتکار کو خشک کر دیا تھا نباتہ اس کے نباتات میں. اور یا کفار سے مراد ہے منکرین، منکرین کو خشک کیا تھا، جو اللہ رسول کے منکر ہے ان کو نباتات نے خشک کیا. اور اگر کوئی اشکال کرے کہ جو منکرین ہے وہ تو صرف خوش نہیں ہے، جو مقرین اور مؤمن ہے وہ بھی خوش ہے. کہتے ہیں منکرین کا ذکر اس لیے ہوا کہ منکرین صرف نبات سے خوش ہوئے اور انہوں نے اس سے دلیل نہیں پکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، بخلاف مؤمنین کے کہ وہ صرف خوش نہیں ہوتے کہ یہ ان کی دل کی خوشی کا ذریعہ ہو، بلکہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل سمجھتے ہیں. تو اس لیے کفار کا ذکر آیا. خلاصہ یہ ہے کہ منکرین کا ذہن قدرت صانع کی طرف نہیں جاتا، وہ صرف اس خوبصورتی پر منحصر ہے، اور مؤمن کا ذہن قدرت صانع کی طرف جاتا ہے. ثم یہیجو، ثم یبسو، پھر اس کے بعد خشک ہو جاتی ہے فصل. یا حاج یہیجو، حاج یہیجو اس کے معنی ہے ابھرنا اور پکنا. کوئی چیز ابھر جائے، پک جائے، جیسے پھل پکتا ہے تو وہ ابھرتا ہے، تو پھر پکنا مطلب ہے. ثم یہیجو، پھر وہ فصل پک جاتی ہے. حاج یہیجو حاجت القدر، جب پک جائے. جوش مارے تو جوش مارنا پکنے کی علامت ہے. فتراہ مصفرا، تو آپ نبات کو دیکھتے ہیں پیلا پیلا. ثم یکون حطاما، پھر ہو جاتا ہے ریزہ ریزہ، چورا چورا. فتاتن، ریزہ ریزہ یعنی بھوسا. یضمحل بالریاح، اور ہواؤں کے اندر مضمحل اور زائل ہو جاتا ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور جو دنیا کی چیزوں سے خوش ہے اور آخرت کی طرف خیال نہیں کرتے تو آخرت میں عذاب شدید ہے. لمن آثر علیہ الدنیا، جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی. ومغفرۃ، اور مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ورضوان، اور رضامندی کا سرٹیفکیٹ ہے. لمن لم یوسر علیہ الدنیا، جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دی. اور سن لو وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے وما الحیات القریبۃ، اور نہیں ہے قریب والی زندگی یعنی تمتع بالدنیا، الا متاع الغرور، مگر یہ متاع اور سامان ہے الغرور، دھوکے کا، یا متاع فائدہ اٹھانا ہے دھوکے کا. آدمی فانی کو باقی سمجھے، باقی کو فانی سمجھے، یہ دھوکہ ہے. ہم اگر اس فانی کو باقی سمجھیں گے حالانکہ یہ فانی ہے، یہ ہمارا دھوکہ ہوگا. یہ کس کے لیے ہے؟ جس نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، اور جس نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی اور دنیا کو آخرت کے لیے کر دیا تو اس کے لیے متاع البلاغ ہے.
یعنی ھذا لمن استحب الدنیا علی الآخرۃ ومن استحب الآخرۃ علی الدنیا وجعل الدنیا وسیلۃ للآخرۃ، تو اس کے لیے متاع البلاغ ہے، متاع الغرور نہیں ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اب فرماتے ہیں اس لیے سابقوا فی میدان الطاعات، طاعات اور عبادت کے میدان میں سبقت کرو، الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کبھی آتا ہے سارعو، کبھی آتا ہے سابقو۔ سابقو ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور سارعو اگر کوئی نہ ہو تو تم آگے بڑھو۔ سارعو اذا کنتم اکیلے، اور سابقو اذا کنتم مجتمعین، جب طالب علم اکیلا، ایک طالب علم ہے، ایک استاد ہے، تو استاذ کے لیے کریں گے سارعو، اور طالب علم کے لیے کہیں گے سارعو الی الدرس والدراسہ والمطالعہ والتکرار، تکرار خود کرو، دیوانوں کی طرح اپنے ساتھ تکرار کرو، اور جب ساتھی ہو تو سابقو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ وجنت عرضها كعرض السماء والارض، جس آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ لو وصلت احداهما بالاخرى، اور یہ بھی آسمان و زمین کو سب کو ملا دیں گے تو یہ بھی جنت کے مقابلے میں کچھ نہیں، یہ صرف توسیع کا ذکر ہے۔ والعرض، اور عرض کا مطلب چوڑائی یعنی سعت۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو تیار کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے، آمنوا باللہ ورسولہ۔ معلوم ہوا کہ جنت مخلوق ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کافی ہے دخول جنت میں، اگرچہ خلود کے لیے کافی نہ ہو، اس لیے کہ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس میں یہ نہیں ہے للذین آمنوا باللہ رسولہ وصلوا وصاموا، نفسی دخول کے لیے۔ معلوم ہوا الایمان سبب للخلود، الایمان سبب للدخول والاعمال سبب للخلود۔ سبب حقیقی تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن سبب ظاہری یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یؤتیہ من یشاء، یعنی من یشاء دخول الجنت۔ دیکھو خود فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جنت دیتے ہیں۔ لن ینجی احد منکم عملہ قیل ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما اصاب من مصیبت، ایمان کے راستے میں مصیبت بھی آئے گی، جو تم کو پہنچے کوئی مصیبت، فی الارض، زمین میں، زمین کا مطلب قحط سالی ہے، اور یا یہ ہے کہ مال میں کمی آ گئی یا مال برباد ہو گیا، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے نفسوں میں، مرض ہے، فقد الولد، بچے کا مفقود ہو جانا ہے اور مر جانا ہے۔ ما قبل سے مناسبت کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض، ایمان کے راستے میں مصیبت آئے گی، یا ما قبل سے متعلق ہے، مال مصیبت کو دفع نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی ہی مصیبت کو دفع کرے گا۔ یا سابقوا الی مغفرۃ، اچھے کام کر لیا کرو تاکہ اچھے کاموں کی برکت سے مصیبت دفع ہو۔ الا فی کتاب، مگر لوح محفوظ میں مقدر ہے، لوح محفوظ میں مکتوب ہے، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ برأ یبرأ، کسی چیز کو پیدا کرنا، بریء من العیب، اللہ تعالیٰ خالق ہے، ٹھیک ہے، اور بارئ ہے،
الذی یخلق بریئا من العیب، انسان کو عیب سے بری پیدا کیا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، الا یہ کہ کوئی بیماری ہو تو الگ بات ہے۔ نخلقها ويقال في النعمة كذلك، اور نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان ذلك على اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے، یعنی مصیبتیں اور پیدائش اگرچہ بہت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ اگر کوئی کہے سب کو کتاب میں کیسے لکھا، اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ لکیلا، یہ کہ ناصب ہے فعل کے لیے، ان کے معنی میں ہے، یعنی لاللہ، یعنی اخبر بذالک تعالی، اللہ تعالیٰ نے تم کو خبر دی کہ مصیبت مقرر ہے۔ کیوں؟ لئلا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم مغموم نہ ہو، غمگین نہ ہو، علی ما فاتکم، وہ چیز جو تم، اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی، جو تم سے فوت ہو گئی تو اس پر مغموم نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے۔ ولا تفرحوا، اور تاکہ تم خوش نہ ہو اس چیز پر جو تم کو ملی، جو تم کو ملی ہے تو اس پر فرح نہ ہو، فرح بطر، یعنی اگر کوئی اشکال کرے کہ فرح تو ممنوع نہیں ہے، فبذالک فلیفرحوا، فرمائے فرح بطر، تکبر کی خوشی، بطور کہتے ہیں تکبر کو، بطور اور بطر، بل فرح شکر، شکر علی النعمت کی خوشی کرو، یا ولا تفرحوا بتحقیر الغیر، دوسری کی تحقیر مت کرو۔ بما آتاکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمتی دی ہے، اعطاکم، اور بما اتاکم بالقصر، بما جاءکم، جو چیز تمہارے پاس آئی ہے نعمت۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کل مختال، ہر متکبر کو، بما اوتیا، جو نعمت کی وجہ سے متکبر بنے، اور فخور، فخور اور متکبر فی نفسہ، اور فخور علی الغیر، یا مختال فی المشی، اور فخور عام ہے، جو تکبر میں، چلنے میں تکبر کرتا ہو وہ مختال ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ یبخلون، بخل کرتے ہیں جو واجبات ہے ان کے ساتھ، ویأمرون الناس بالبخل، اور دوسروں کو بخل کا حکم دیتے ہیں۔ معلوم ہوا متکبر آدمی بخیل ہوگا۔ ہاں، متکبر آدمی اپنے فخر کے لیے خرچ کرے گا، سخاوت نہیں کرے گا، فخر کے لیے خرچ کرے گا، تو ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل لهم وعید شدید، یا ما قبل کے لیے صفت ہے۔ ومن یتولی، اور جو اعراض کرے واجبات سے، جو اعراض کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ہوا ضمیر فصل ہے۔ ضمیر فصل جب دونوں معرفہ ہو اس کے درمیان ضمیر فصل آتی ہے۔ اللہ یہ بھی معرفہ ہے، الغنی یہ بھی معرفہ ہے، اور یا خبر افعل من ہو، جیسے زید ہوا افضل من عمر، اس میں ضمیر فصل آتی ہے۔ ایک قرات میں ضمیر فصل نہیں ہے، اس لیے کہ ضمیر فصل کے لیے یہ ضروری ہے کہ دو معرفوں کے درمیان آ جائے، دو معرفوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ضمیر فصل اس میں آ جائے، یعنی لزوم ایک جانب سے ہے، لزوم جانبین سے نہیں ہے۔ جیسے سورہ فتح کے لیے لازم ہے کہ حروف حلقیہ عین اور لام میں ہو،
یہ نہیں ہے کہ جہاں حرف حلق کو دیکھو تو اس کو فتح بنا دو. الغنی عن غیرہ الحمید لاولیائہ لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے بالبینات، یا ہم نے فرشتوں کو انبیاء علیہ السلام کے پاس بھیجا ہے بینات کے ساتھ. اور صحیح پہلا قول ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا الْأَنْبِيَاءَ بالبینات بالاحکام بالحجج القواطعی، قطعی دلیلوں کے ساتھ، یا بالآیات الظاہرۃ بالعقائد الواضحات. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے کتاب کو اتارا ہے ان کے ساتھ. معہم حال کونہا معہم، ایسے حال میں کہ کتاب یعنی کتب ان کے ساتھ تھیں. بمعنی الکتب، کتاب کیوں ذکر کیا؟ تاکہ یہ بتا دے کہ جتنی کتابیں ہیں ان سب کی مین مضامین ایک ہے، وہ بمنزل کتاب ہے. عقائد میں، اخلاق میں، توحید، رسالت، قیامت میں سب ایک ہے، بمنزل کتاب واحد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میزان کو اتارا، میزان عدل، انصاف، اور یا میزان ترازو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم رہے انصاف پر. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے حدید کو نازل کیا، لوہے کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. بعض کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اتر رہے تھے تو ان کے ساتھ حدید بھی اتری تھی آدم علیہ السلام کے ساتھ، لیکن یہ بات بے سند ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے. معنی یہ ہے انزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو نازل فرمایا، یعنی اخرجناہ من المعادن، ہم نے اس کو معادن سے نکالا. تو یہ نکالنا انزلنا ہے، معادن سے نکالنا یہ اخراج بمنزل انزال ہے، اتارنے کی طرح ہے. اوپر سے اتارنا یہ انزال ہے، اور نیچے سے اوپر لانا یہ بھی انزال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا یعنی فائدے کے لیے کر دیا. اور بعض کہتے ہیں انزلناہ جعلناہ نزلا، یہ آپ کے لیے مہمانی کی طرح ہے، جیسے مہمانی ہوتی ہے تو یہ حدید آپ کے لیے فائدے کی چیز ہے. فیہ بأس شدید، جس میں قتال شدید کا سامان ہے، یقاتل بہ ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے منافع ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی لیعلم، تاکہ اللہ تعالی ظاہر کر دے، یہ علم مشاہدہ ظاہر کر دے، معطوف ہے لیقوم الناس پر، ظاہر کرے من ینصرہ کہ کون اللہ کی دین کی مدد کرتا ہے، بآلات الحرب من الحدید وغیرہ، ورسلہ کون رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب ایسے حال میں کہ غائب ہے ان سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتا نہیں ہے. یہ حال ہے منہا ینصرہ، ینصرہ یعنی ینصر دین اللہ، غائبا عنہ فی الدنیا، ایسے حال میں کہ غائب ہے ان سے دنیا میں رسولوں کو نہیں دیکھا. ابن عباس فرماتے ہیں ینصرونہ ولا یبصرونہ، مدد کرتے ہیں اور رسول کو دیکھا نہیں ہے، یا دور ہے اور یا زمانہ الگ ہے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے. لا حاجت، اللہ تعالیٰ کو نصرت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ نصرت فائدہ دیتی ہے من یأتی بہا، نصرت کرنے والے کو، من یأتی بہا من یأتی بالنصرت. هكذا نقول بدك شوف